نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بارے میں یوں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہیں اور تمہیں اللہ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ وہ نسلیں جنہوں نے اس آزادی کی قیمت چکائی آج وہ قبروں میں ہیں، اور جب نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، شکر ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو پکڑ بھی شدید ہوتی ہے۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں آسمان سے دسترخوان اور آسمانی کھانے اور جنت کے کھانے جو ہے وہ دیے جائیں، انزل علینا مائدۃ من السماء۔ وہ نعمت تو ان پر نازل ہوئی، لیکن جب انہوں نے ناشکری اور ناقدری کی تو فرمایا کہ ان کو عذاب بھی شدید دیا جائے گا۔ اسی طرح ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بحیثیت مجموعی ہم اس کی قدردانی نہیں کر سکے، اور تقریباً جو ہے وہ 8 عشرے گزرنے کے باوجود بھی ہم اس تذبذب کی کیفیت میں ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس سے بہت دور کر رہے ہیں، اور قرآن کریم سے اور روایات سے ثابت ہیں کہ 3 طرح کے عذاب اس امت کو جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ ایک عذاب یذیق بعضکم بأس بعض، انہیں آپس میں لڑوا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں مانگی جس میں ایک قبول نہیں ہوئی وہ یہی تھی۔ اور دوسرا جو عذاب ہوگا سلط اللہ علیہم شرارہم، اللہ ان پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ اور تیسرا جو عذاب ہوگا کہ ان کے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اب قرارداد پاکستان کو دیکھ لیں، وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر کہ ہمیں ایسا ایک خطہ چاہیے کہ روئے زمین پر ہم اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، اور پھر اس کی تکمیل جو قرارداد مقاصد میں ہوئی تو اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اس کل کائنات کا بلا شرکت غیر جو حاکم مطلق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جمہور کے ذریعے سے یہ حق منتخب نمائندوں کو ملے گا، اور اس کا کوئی بھی قانون اور آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ یہی بات تھی۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم نے اپنے اس قرارداد مقاصد اور قرارداد پاکستان کی کیا لاج رکھی۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جغرافیائی تکمیل کشمیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، پاکستان کی معاشی تکمیل IMF اور سود سے چھٹکارے کے بغیر نہیں ہو سکتی، پاکستان کی نظریاتی تکمیل خلافت راشدہ کے نظام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک ہم ان اصولوں پر کاربند رہ کر اپنے ملک کے لیے کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو اب یہاں پر ہم اس دن کو جو منا رہے ہیں، منانے کا مقصد ہوتا ہے تذکیر، یاد دہانی، کہ وہ قربانیاں ہمارے سامنے آ جائیں، اور وہ جو لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے ہماری غیرت کو تھوڑا سا بیدار کر رہے اور ہمارے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑ کر رکھ دے، اور یہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والی گویا کہ دوسری ریاست تھی۔ ایک ریاست مدینہ تھی، وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی، علاج اس کا وہی نشاط انگیز ہے ساقی۔ یعنی وہ ریاست مدینہ کے خطوط پر اگر اس ملک کی بنیادوں کو استوار کر لیا جائے جو ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہے، تو آپ بتائیں انقلاب نہیں آئے گا؟ کہ پھر ایک غیر مسلم ہسٹورین کو لکھنا پڑا "The pen slips out of my finger when I tried to describe that time"، کہ جب میں ریاست مدینہ کا تصور کرتا ہوں تو قلم حرکت کرتا ہے اور انگلیوں میں جنبش آ جاتی ہے اور میرے حالات اور میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم اس ملک پاکستان کو جو صرف اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے اس کی لاج رکھنے والے بن جائے۔ اور آپ کی اس بات کو ریلیٹ کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ سوال کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ پہلے اسلام یا پہلے پاکستان۔ دیکھیں، ہر آدمی کی نیت یا پیراڈائم کیا ہے وہ ایک الگ پرسیپشن ہے، لیکن آپ کی اس بات کی میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہم ان دونوں کو مترادف کے زاویے میں
اور پیمانے میں اور آئینے میں دیکھے، اس لیے کہ جو اسلام تھا اسی مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ ان دونوں کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔